This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد، مکس نیوز کے پروگرام مکس اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، ان کے احوال و آثار، ان کے مناقب، شان فضیلت کے ضمن میں گفتگو کریں گے کہ حسنین کریمین دونوں جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے یہ دو خوشبودار پھول ہیں۔ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو بہت مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین سے بڑے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مفسرین نے ان آیات کریمہ کا مصداق جو ہے حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے نہایت لطیف نکات کا استنباط کیا ہے۔ میں یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، جنہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ جو مرج البحرین یلتقیان ہے، یہ دونوں بحرین سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح ہے، اور ان کا آپس میں جڑنا ہے۔ اور اس بحرین سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو اور مرجان کا نکلنا، پیدا ہونا، اس سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ ان کے مراتب میں، ان کی شان میں یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اور ان کا آپس میں جڑنا جو ہے، یہ اللہ کی رضا سے ہوا تھا۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو مکی زندگی میں آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا عبداللہ ہیں، سیدنا قاسم ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو کفار کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابتر ہو گئے۔ عاص بن وائل جو دشمنان اسلام میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا،
اس نے اس ضمن میں بہت زیادہ شور مچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداس رہنے لگے، یہاں تک کہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ جب یہاں آتے ہیں تو سیدنا امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں ان کے شکم اطہر سے۔ سیدنا امام حسن جو ہیں اہل بیت میں سے یہ اولین فرد ہیں جن کی ولادت ہوئی، اور انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ انا اعطینا کل کوثر کی اولین تفسیر جو ہے وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوش ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی بچہ جنم لیتا تو اس کے کانوں میں آذان جو ہیں وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں میں، باہوں میں سیدنا امام حسن کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ ان کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی دیتے ہیں، اپنی زبان جو ہے ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ان کے کانوں میں آذان کہتے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں، یہ زیادہ استقامت جو ہے مورخین نے لکھا کہ یہ اس لعاب دہن کا صدقہ تھا، اور یہ جو خطابت کا جوہر پایا جاتا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام میں، یہ بھی آپ کے لعاب دہن کا صدقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ 12 امام جو ہیں وہ رد قوائف شیعہ میں لکھتے ہیں 12 امام جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، اور 13ویں امام جو ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت امام حسن کی اولاد سے پیدا ہوئے، اور ان کو بھی لعاب دہن ان کے منہ میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، مجھے تو واز کرنا نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ وہ تو عالم خواب کی بات ہے، لیکن سیدنا امام حسن جن کے منہ میں بارہا، ایک بار نہیں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ میں، امام حسن کے منہ میں زبان ڈالتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے چوس رہے ہوتے تھے جیسے کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بعد میں ایک آدمی چوستا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام اس طرح چوس رہے ہوتے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، یہ شبر اور شبیر نام جو ہیں یہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے عرب معاشرے میں یہ نام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رکھے۔ حضرت علی نے حرب نام رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام شبیر ہے، اور یہ جبریل لائے، پھر آپ نے حسن نام رکھا اور اپنے بیٹے دوسرے کا حسین نام رکھا۔
حضرت امام حسن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے کہلائے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب یہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوتا ہے، آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان کو فرماؤ کہ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، میں بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو۔ تو جب بلایا جاتا ہے تو اس وقت کون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین تھے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا خواتین میں سیدہ فاطمۃ الزہرا تھیں، اور مردوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اور یہ نفوس قدسیہ جو ہیں، یہ جب آ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ میں سیدنا امام حسن کی انگلی پکڑتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کی انگلی پکڑتے ہیں۔ تو یہ ایک مقدس گھرانہ جو ہے، مقدس اہل بیت کے یہ افراد جو ہیں، یہ چلے جا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں عیسائی تو وہ دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ اگر ان سے مبالہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کر دی ہمارے حق میں اور انہوں نے آمین کہہ دی، تو تا قیامت عیسائیوں میں سے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے اہل بیت سے ناپاکی کو، یعنی ناپاکی تو ہے ہی نہیں، گناہوں کا جو میل ہے اس کو بھی دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ اور اس میں سنن ترمذی میں ان کی تفسیر یوں سمجھ لو کہ سنن ترمذی میں جو حدیث آتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی دوسری کتاب میں مروی ہے، یہ صحیحین کی تمام کتب سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہاں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے جسم اقدس پر اونی کمبل ہے اور اس پر نقش و نگار ہیں، اور آپ بلاتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کو بلاؤ، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا جاتا ہے، اور سیدنا علی علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، اور میرے آقا جو ہیں ان سب کو اپنے کمبل میں، اس اونی کمبل میں لے لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سنن ترمذی کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت سے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا کر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وفی روایتی خاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص لوگ ہیں، ان سے گناہوں کے میل کو دور فرما اور انہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ یہ حدیث نمبر 3871 ہے، اور اس مضمون کی اور احادیث جو ہیں وہ بھی سیاہ ستہ کی صحیحین میں بھی موجود ہیں، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں کل کہیں نہ جانا، اور آنے والے کل جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے گھر والوں کو بلاتے ہیں، ان کو بھی اپنی چادر تطہیر میں لے لیتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، اس لیے قرآن مجید کی جو اگلی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی اس آیت سے مفسرین نے کثیر نکات کا استنباط کیا ہے، جس میں ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے تبلیغ کی راہ میں بے شمار مصائب برداشت کیے، بے شمار سختیاں جھیلی۔ جب طائف کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، لہولہان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا کہ کہیں بد دعا کا شائبہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام مشکلات، مصیبتیں جو ہیں وہ دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم سے یہ جو مجھے اتنی تکالیف دی گئیں کہ اگر تمام پیغمبروں کی، گزشتہ امتوں کے رسولوں اور پیغمبروں کی مصیبتوں کو جمع کر دیا جائے تو میری مصیبتیں جو ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن میں ان تمام مصیبتوں کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں لیتا، میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کو ایذا نہ دو، ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھو، ان کو کوئی تکلیف نہ دو، توقیر اور ان کی عزت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تکالیف کے بدلے میں اپنے قرابت داروں کی توقیر اور عزت کا آپ لوگوں سے مطالبہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے قرابت دار کون ہیں، اور سب سے قریبی کون ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جب آپ نے یہ فرمایا تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں یہی آتا ہے کہ حضرت امام حسن تھے، حضرت امام حسین تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی قریبی ہیں۔ اور اس میں ایک حدیث ہے جو کہ مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت عامر بن سعد آپ کے بیٹے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے، ان سے مروی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر بنا کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کہیں بھیجا، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ اے سعد، فقال ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد، کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی کو سب نہیں کرتے، سب و شتم نہیں کرتے؟
تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ فرمانا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھ سکتا، ان کو سب و شتم نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہیں رکھ سکتا۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ میں نگران مقرر کیا، والی مقرر کر دیا، نائب مقرر کیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ مجھے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، تو بڑے غمگین تھے، دلگیر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا؟ تمہیں اس میں دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ 3 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ اور اللہ کا حبیب اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب بہت زیادہ اس میں جیسے دل میں ہوتا ہے کہ دیکھو کہ کون قسمت والا ہے، کون خوش قسمت ہے کہ کل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جو اللہ اور اس کے حبیب کو سب سے پیارا ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب سے وہ بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ، اس کی تو آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو میرے آقا نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور علم جو ہے ان کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں؟ علی، اس وقت تک لڑو جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو جاتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ علم جو ہے، وہ اسلامی جھنڈا جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ہاتھ میں دیا۔ تو اس سے ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ اور اس کے حبیب کو علی بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو تیسری بات وہ یہ تھی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو، امام حسین کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور سیدنا علی کو اپنے ساتھ لیا۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین اولاد ہیں، اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم میں جو ہے یہ سیدنا علی آتے ہیں، اور نساءنا وَنساءكُم میں سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ علی کے بارے میں کبھی اپنے دل میں ملال نہیں لاؤں گا، کوئی بدگمانی نہیں لاؤں گا، کوئی اس قسم کی بات نہیں لاؤں گا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ تمام کتب میں موجود ہے، اور یہ حدیث مختلف راویوں سے یہ مروی ہے۔ یہ حدیث نمبر، یہ مسلم شریف جو ہے، مسلم شریف صحیح مسلم، اس کا اردو ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ محی الدین محمد جہانگیر ہے، اور یہ شبیر برادرت والوں نے یہ کتاب جو ہے یہ پرنٹ کی ہے، اور اس کی حدیث نمبر یہ جو میں نے بیان کی ہے یہ حدیث نمبر ہے 6096،
اور اسی مضمون کی حدیث 6093 بھی ہے، 6094 بھی ہے، اور 6095 بھی ہے، اور یہ 6096 میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اور اگلی حدیث جو ہے یہ 6097 جو ہے یہ بھی وہی ہے، یہ بھی حضرت سعد بن نبی وقاص سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو گویا کہ سیدنا علی کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ حضرت علی کو اور ان کی اولاد کے مرتبے کو بہت زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب نے بے شمار مواقع پر اپنے خاندان کے مقام و مرتبہ کو اور عزت و توقیر کو بے شمار مواقع پر جو ہے وہ بیان کیا، اور خاص طور پر جب یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہے جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو کبھی آپ ان کو دائیں ران پر بٹھاتے، کبھی آپ کو بائیں ران پر بٹھاتے تھے، اور کبھی آپ کے لبوں کو چومتے اور کبھی آپ کو سونگھتے، اور فرمایا کرتے کہ یہ میری دنیا میں یہ میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ یہ ریحانۃ النبی کتاب جو ہے یہ میں نے اسی حدیث کے ضمن میں جو ہے یہ لکھی ہے، یہ نوٹ کی ہے، اور ریحانۃ النبی میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، جس میں صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و ابوہما خیر منہما، اور اس کو اصابہ میں الاصابہ فی تمیز صحابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 480 پر ابن حجر اسقلانی نے بھی تحریر کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں یہ بے شک حضرت یہ جنت الفردوس کے جنت کے جمانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے باپ جو ہیں ان دونوں سے بہتر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا علی کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ سیدنا علی کا مرتبہ اتنا بلند کہ آپ کے چہرے کا دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے، آپ کا ذکر عبادت ہے، آپ ایمان کی کسوٹی ہے اور پہچان ہے۔ مومن اور منافق میں فرق ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھو وہ مومن ہے، اور جس کے ماتھے پر بل پڑ جائے سمجھو کہ وہ منافق ہے، اس لیے کہ علی ایمان کی کسوٹی ہے۔ علی جہاں بیٹھتے ایسا ہوا کہ انصار مدینہ میں سے کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور منافقین جو ہیں وہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں کیونکہ نمازیں ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا کا یہ فرمانا کہ تم ایسا کیا کرو کہ اگر آئندہ وہ بیٹھے اور مشکوک آدمی کسی کو دیکھو، یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مشکوک حالت میں دیکھو تو علی کا ذکر شروع کر دیا کرو، اگر وہ منافق ہوں گے تو وہ خود بخود بھاگ جائیں گے اور ان کے وہ مروڑ پڑتے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ علی کا ذکر سن کر جو خوش ہوتا ہے وہ مومن ہے، اور جس کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے وہ منافق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک شخص 70 برس بیت اللہ میں عبادت کرے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگتا رہے،
اگر بال برابر اس کے دل میں علی کا بغض ہوگا تو اس کی تمام عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا علی اور ان کی اولاد سے، آل بیت اطہار سے محبت کرنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے مناقب بیان کرنا، اگر کوئی مناقب بیان نہیں کرتا اور وہ عبادت بھی کرتا ہے اور وہ جہاد بھی کرتا ہے، وہ سلوک کی منازل بھی طے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر امیر المومنین سیدنا عمر یہ فرمایا کرتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو معلوم ہوا کہ علی کی ہر عہد کو ضرورت رہی ہے، علی کی ہر عہد نے ضرورت محسوس کی ہے، اور حسنین کریمین کی بھی ہر عہد نے ضرورت محسوس کی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، ایک صحیح حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، فقال النبی ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ عظیمتین کے لفظ بھی آتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں صحیحین میں عظیمتین کے لفظ آتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں جو حدیث مروی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہے، اور یہ دو بڑے گروہوں کے درمیان جو ہے یہ صلح کرائے گا۔ اور آپ کی یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 برس جو ہے وہ خلافت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ملوکیت اور بادشاہت ہو جائے گی، اور جب اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ 30 برس جو ہے یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام پر پورے جو ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ کے پیش نظر تھا۔ سیدنا امام حسن نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ کسی صورت میں اپنی حکومت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ہی، چونکہ 30 برس تو کمپلیٹ ہو گئے، مجھے ہی اس حکومت سے دستبردار ہو جانا چاہیے، یہ جو ملوکیت آ رہی ہے اور یہ جو بادشاہت آ رہی ہے تو اس سے دستبردار ہونا چاہیے۔ اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی کمان میں 90,000 ایسے جنگجو تھے کہ جب اس لشکر کو عمر بن العاص نے دیکھا تو اس نے جا کر معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ میں ایک ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو کبھی بھی پیٹھ پھیر کر مڑنے والا نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکالو کہ ان سے صلح کر لو۔ اور صلح کے لیے پھر تجویز کیے جاتے ہیں، وہ 3 نام آتے ہیں جس میں عمر بن العاص جو ہے یہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنا عبد الرحمن کا نام آتا ہے اور سمرہ بن جندب کا نام آتا ہے، اور یہ جاتے ہیں اور یہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے صلح کی بات کرتے ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے باپ سیدنا علی کی وہ بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ اگر کہیں امیر شام معاویہ بن ابی سفیان آپ کو صلح کی طرف دعوت دے تو آپ ان کی اس صلح کی پیشکش کو کبھی نہ ٹھکرانا اور صلح کر لینا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سر جو ہے وہ اپنے کندھوں پر جو ہے، مونڈوں پر جو ہے وہ نہیں رہیں گے، سر قلم کر دیے جائیں گے۔
تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، مورخین نے شرائط لکھی ہیں، میں باقی شرائط کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک شرط جو ہے جس کو امام المورخین مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے، دینوری نے اخبار الطوال میں لکھا ہے، تاریخ یعقوبی میں ہے، ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے، اور ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے، کامل فی تاریخ میں لکھا ہے، اور اسی طریقے اور تواریخ میں موجود ہے کہ جو شرائط مقرر ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ اہل بیت کی طرف لوٹ آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ البتہ یہ ابن عبد البر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام صرف معاویہ بن ابی سفیان کی ہی زندگی تک کے لیے ان کے حق میں دستبردار ہوئے تھے۔ تو بہرحال حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے جب دستبردار ہو جاتے ہیں تو شرائط کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ ان میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی بھی علی اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے پاس یہ سنن ابو داؤد پڑی ہوئی ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے کہ پھر کیا ہوا، حضرت امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ سب و شتم کا سلسلہ بہت طول پکڑ گیا، طویل ہوا، تو میں اس کو انشاءاللہ کبھی کسی اور نشست میں بیان کروں گا۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ان کو کبھی سونگتے، کبھی ان کو چومتے، اور کبھی ان کو اپنی رانوں پر بٹھاتے، کبھی کبھار آپ کے شانوں پر، آپ کے پشت پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنا سجدہ جو ہے وہ طویل کر دیتے، اپنے سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ تو اتنے پیارے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کرتے، ایک بار دیکھا کہ دھوپ آ گئی ہے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں کھیتوں میں ہل چرا رہے ہیں، اور حسنین کریمین جو ہیں یہ پھلے لے کر کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، دھوپ آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے شہزادوں کو دھوپ میں نہ بیٹھنے دیا کرو، ان کو اگر دھوپ لگتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کرتے کہ ان کو زیادہ دیر باہر نہ جانے دیا کرو، جب مجھے میرے سامنے نہیں ہوتے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لخت جگر جب حضرت امام حسن کو خلافت ملتی ہے تو بمشکل جو ہے یہ 6 ماہ کر پاتے ہیں، تو پھر ان کا اسوہ حسنی جو ہے وہ کام آتا ہے اور ملت کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچا لیتا ہے، اور وہ 2 گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کا باعث بن جاتے ہیں، اور پھر دستبرداری کے بعد جو ہے پھر ایک طویل ملوکیت کا سلسلہ چلتا ہے جو 90 برس پر محیط ہوتا ہے، اور ان 90 سالوں میں اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آنے والے وقتوں میں عباسیوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے جہاں اہل بیت کو دیکھا ان کو کسی کو دیوار میں چنوا دیا، کسی کو موت کے پاتال اتار دیا، کسی کو زندان میں ڈال دیا، اور جنہوں نے آواز بلند کی ان کو بھی، ان کے سر بھی سلامت نہ رہے، ان کو بھی زندان میں ڈال دیا، کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کا سر اڑا دیا گیا۔ تو اسی طریقے سیدنا امام حسن بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی بالآخر زہر دے دیا جاتا ہے، اور زہر دے کر جو آپ کا عالم ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہر اتنا سخت تھا کہ میں
تشت لے کر اپنے بھائی کے سامنے بیٹھا تھا اور آپ کا جگر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میری تشت میں جماعت میں لیے آپ کے منہ مبارک کے سامنے لیے بیٹھا، آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ کا جگر جو ہے کٹ کٹ کر اس تشت میں گر رہا تھا۔ تو سیدنا امام حسن جو ہے زہر خورانی سے کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جودہ بن اشس نے آپ کو زہر دیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے دیا تھا، کیوں دیا تھا، کس غرض سے دیا تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بھائی، جس نے دیا ہے زہر اور جس وعدے پر دیا ہے، انشاءاللہ اس کا نہ وہ وعدہ پورا ہوگا اور نہ اس کی وہ مراد پوری ہوگی۔ باقی رہا کہ کس نے دیا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، اس دنیا سے ایک عظیم ہستی چلی گئی، آپ کی اولاد، اور وہ بڑے خلق عظیم کا پیکر اتم تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، اور شیخ مفید نے کچھ تھوڑا سا اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے، تو بہرحال آپ کے اتنے ہی بیٹے تھے۔ ایک تاریخ میں ایک آتا ہے، ایک کا نام زیادہ میرے پاس نام ان کے لکھے ہوئے ہیں، ان کا اس میں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی جیسے ائمہ شامل ہیں، یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ تو آپ کی ازواج مطہرات میں یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ڈھیر ساری شادیاں تھیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کی میکسیمم جو بیویوں کے نام آتے ہیں وہ 9 بیویاں ہیں، جو یک کے بعد دیگرے آپ نے شادیاں کی۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام بالآخر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی اولاد میں آپ کے 2 بیٹوں کی اولاد جو ہے زید جواد بن حسن کی، اور حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی۔ برے صغیر میں یہ سید علی حجویری جو ہے یہ سید جواد بن حسن کی اولاد میں سے ہیں، یعنی زید بن حسن کی اولاد میں سے ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہے یہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت سید علی حجویری کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلا، لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ برے صغیر میں پائی جاتی ہے۔ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں ان کی۔ ہمارے برے صغیر میں یہ اچ شریف کا خانوادہ جو ہے، جن کے یعنی سید غوث الدین اچی علیہ رحمہ کی اولاد میں سے، ان کا فیضان بھی بہت زیادہ، اولاد بھی کثیر ہوئی، پورے ہندوستان میں جو ہے ان کی اولاد پائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے حضرت موسیٰ پاک شہید جو ہے یہ ملتان مدفون ہیں، ان کا خانوادہ جو ہے ایک بہت بڑا خانوادہ ہے۔ یہ سیدنا عبد الوہاب کا خانوادہ ہے، اور سیدنا عبد الرزاق کا خانوادہ جو ہے اس میں برے صغیر میں بہت زیادہ خانوادے ہیں، اور پنجاب میں جو ہے جیسے حجرہ شاہ مقیم کا خانوادہ ہے، اور سید اشرف جہانگیر سمنانی کے جو متبنہ تھے سید عبد الرزاق المعروف نور العین، ان سے اشرفیہ خانوادہ جو ہے وہ چلا۔ آغا بدیع الدین شہید سے جو ہے یہ جو بٹالہ کا فاضلیہ خانوادہ جو ہے یہ چلتا ہے، اور اسی طریقے یہ پیر میر علی شاہ کا خانوادہ ہے، اور حضرت شاہ حبیب قادری کا خانوادہ ہے، اور میرے شیخ طریقت السید محمد انور الگیلانی الرضاکی البغدادی، جن کے آبا جو ہیں وہ ہمہ سے بغداد آئے، بغداد سے ہندوستان تشریف لائے، اور آج کل جو ہے یہ جو ہاشمیہ جماعت کے رئیس جماعت الہاشمیہ نقیب الاشراف سید محمد انور الگیلانی الرضاکی البغدادی جو ہے یہ بہت فیض بانٹ رہے ہیں، میرے شیخ طریقت ہے، مرشد کامل ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ اس پورے
اربوں اجم میں بلکہ فیض بانٹ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اس فیض کو مزید جاری و ساری رکھے. حضرت امام حسن علیہ السلام کا آج ہم نے مختصر تذکرہ کیا. آپ کی ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ ہم ان کی شان اقدس کو صحیح معنوں میں بیان کر سکیں. اللہ رب العزت ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، لفظوں کو، اور جو میں نے بیان کیا اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ناظرین، انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.